السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حج دنیا کا سب سے بڑا اور منفرد مذہبی اجتماع مانا جاتا ہے، جہاں مختلف ممالک، زبانوں اور ثقافتوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں حج کے دوران عربی، اردو، ترکی، فارسی، بنگالی اور کئی دوسری زبانیں سنائی دیتی ہے۔ یہ اجتماع اسلام کے اتحاد اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ امدادی بحری قافلے کے گرفتار تمام کارکنوں کو رہا کر دیا۔ امداد کارکنوں میں اسرائیلی حراست کے دوران تشدد اور بدسلوکی کے الزامات لگائے گئے۔ متعدد خواتین کے حجاب اتارنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ پاکستانی سماجی کارکن سعد ایدھی سمیت 400 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جنوبی لبنان کے قصبے ہانویہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملہ ایک طبی امدادی مرکز پر کیا گیا، جس پر طبی کارکن بھی زخمی ہوئے۔ لبنان کے کئی علاقوں میں مسلسل فضائی حملے جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 16 اسپتال متاثر ہو چکے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے JNU لیڈر عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دی۔ یہ ضمانت 1 جون سے 3 جون تک کے لیے منظور کی گئی۔ عمر خالد 2020 دہلی فسادات کیس میں UAPA قانون کے تحت جیل میں ہے۔ انہوں نے والدہ کی سرجری کے سبب ضمانت کی درخواست دی تھی۔ عدالت نے انہیں دہلی NCR سے باہر جانے سے منع کیا۔ صرف ایک موبائل نمبر استعمال کرنے کی شرط بھی عائد کی گئی۔ دہلی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نئی گائیڈ لائن جاری کی۔ گائے، بچڑا اور دیگر ممنوعہ جانوروں کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی۔ کھلے مقامات، گلیوں اور سڑکوں پر قربانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صرف منظور شدہ مقامات پر قربانی کی اجازت دی جائے گی۔ حیدرآباد کنزیومر کمیشن نے سویگی انتظامیہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا۔ ایک صارف نے ویج بریانی میں چکن نکلنے پر شکایت درج کروائی تھی۔ کمیشن نے صارف کو 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سویگی نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا۔ بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد کمیشن نے سخت کارروائی کرتے ہوئے وارنٹ جاری کیا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10 کروڑ روپے کی منشیات ضبط کی گئی۔ بینکاک سے آنے والے مسافر کے بیگ سے 10 کلو ہائیڈروپونک گانجا برآمد ہوا۔ کسٹمز حکام نے اسکیننگ کے دوران مسافر پر شک ظاہر کیا۔ تفصیلی تلاشی میں خصوصی پیکٹوں میں چھپائی گئی منشیات ملی۔ RBI نے قرض کی واپسی سے متعلق نئے رہنمایانہ اصول جاری کیے۔ قرض نہ چکانے پر بینک خریدے گئے الیکٹرانک آلات بند کر سکے گی۔ تمام موبائل فون کی بنیادی سہولیات بند نہیں کی جائے گی۔ یہ اقدام صرف لون معاہدے واضح اجازت ہونے پر ہوگا۔ ریکوری ایجنٹس کے لیے بھی سخت قواعد مقرر کیے گئے۔ عوامی رائے کے بعد نئے قوانین اکتوبر 2026 سے نافذ ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی بیان کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی بحث کا موضوع بن گئی۔ پارٹی کے انسٹاگرام فالوور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پارٹی نوجوانوں کی بے روزگاری کے خلاف احتجاجی علامت بن گئی۔ ابھیجیت ڈبکے نامی نوجوان نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی نے طنزیہ انداز میں کئی سیاسی مطالبات پیش کیے۔ سوشل میڈیا پر اس پارٹی کی غیر معمولی مقبولیت دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں عدالت نے ملزم رحیم کو 20 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم نے کمسن لڑکی کو محبت کے نام پر دہلی لے جا کر زیادتی کی تھی۔ پولیس نے متاثرہ خاندان کی شکایت پر فوری کارروائی کی۔ تحقیقات میں موبائل ریکارڈ اور طبی رپورٹ اہم ثبوت بنے۔ عدالت نے ملزم پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر ریئل اسٹیٹ کاروبار کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی منصوبہ عوامی مفاد کے بجائے کاروباری مفاد کے لیے ہے۔ BRS حکومت آنے پر منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہریش راؤ کے مطابق مرکز نے صرف فارماسٹی کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے منصوبے کی تقسیم پر بھی سوال اٹھائے۔ تلنگانہ میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ۔ تلنگانہ حکومت نے ورکرز کی کم از کم تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ ریاست کے 1.11 کروڑ مزدور اس فیصلے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ غیر ہنرمند مزدور کی تنخواہ 16,000 روپے مقرر کی گئی۔ ہنرمند اور زیادہ ہنرمند ورکرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا۔ حکومت نے ریاست کو 3 زونز میں تقسیم کیا ہے۔ نئے احکامات 1 جون 2026 سے نافذ ہوں گے۔ ملک میں ٹول ٹیکس سے حکومت کی آمدنی میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال 2025 میں 72,000 کروڑ روپے سے زیادہ وصول ہوئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 17,000 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ نیشنل ہائی وے کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام کے مطابق جدید ٹول سسٹم سے وصولی بہتر ہوئی۔ یہ اب تک کی سب سے زیادہ ٹول آمدنی قرار دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں 108 ایمبولینس خدمات پر عوام نے شدید ناراضگی ظاہر کی۔ ایک مریض کو ایمبولینس کے لیے 40 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ گاندھی اسپتال میں بستر اور فوری علاج نہ ملنے کی شکایت بھی سامنے آئی۔ MRI کے لیے اسٹریچر حاصل کرنا بھی مشکل بتایا گیا۔ سوشل میڈیا پر سرکاری طبی سہولتوں کے خراب حالات زیر بحث ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔
تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید گرمی ریکارڈ کی گئی، درجہ حرارت 46.5 ڈگری تک میں پہنچ گیا۔ ریاست کے 20 اضلاع میں گرمی 46 ڈگری سے تجاوز کر چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ شدید گرمی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا، حکام نے دوپہر کے وقت غیر ضروری سفر سے بچنے کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔